اور اب میں چل رہا ہوں اپنے ایک دوسرے مہمان خصوصی جناب فاروق ضیاء مشتاق صاحب سے۔ آپ بھی افقائے تازہ کے سینئر ممبر میں شامل ہوتے ہیں۔ بھائی رہبر سنانی کے انتقال کے بعد افقائے تازہ کو جوائن کیا میری درخواست پر، اور جب سے آج تک میرے ساتھ ہیں۔ میں انہی کے 2 خصوصی اشعار کے ساتھ ان کو دعوت سخن دے رہا ہوں۔ کئی باتیں بتانی ہیں عجب یہ بات ہے لیکن، کئی باتیں بتانی ہیں عجب یہ بات ہے لیکن، یہاں سورج تو نکلا ہے ابھی تک رات ہے لیکن، دیا جو زخم بھی تو نے سہا یہ سوچ کر میں نے، مصیبت یا اذیت ہے تیری سوغات ہے لیکن۔ ان دوسرا اشعار کے خالق واہ واہ، جناب بہت فاروق ضیاء شکریہ، مشتاق صاحب تشریف۔ بہت شکریہ برادرم سرور سمدانی۔ سب سے پہلے میں صدور سے اجازت لے لوں کہ بات شروع کر دوں تو بعد میں بھول جاتا ہوں۔ سرور سمدانی اور صدور گرامی، آج ایک درخواست یہ کرتا ہوں میں کہ میں آج غزل نہیں سناؤں گا۔ یہ مشاعروں کے 5 سینکڑے اس بات کے متقاضی ہیں کہ میں 3 منٹ یا 4 منٹ جو غزل پہ لیتا ہوں میں صرف اس پہ بات کروں۔ نہیں آپ یہ بھی کر رہے ہیں۔ آپ کر لیں، غزل بھی سنائیں اور نہیں بات بھی نہیں کریں، نہیں، غزلیں آپ بھائی کا بات بہت، کرنا بنتا ہے۔ غزلیں بہت سنی ہیں، سنائی ہیں۔ پہلے غزل سے پہلے 2 شعر ہوتے تھے، اب غزل سے پہلے 9 شعر والی غزلیں بھی سنی ہیں۔ وجہ فرمایا۔ تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ غزل سنانے کا شوقین وہ ہوتا ہے نا کہ اپنی غزل سنا کے بھاگ رہا ہے اور پیچھے پیچھے دوسرا شاعر بھاگ رہا ہے کہ میری نہیں سنی، تو میں ان میں سے نہیں، میں ان میں سے۔ اچھا، تو میں آتا ہوں افکار تازہ کی طرف۔ سرور کو جتنا معلوم ہے اتنا اس نے بالکل صحیح بتایا کہ رہبر سمدانی کے بعد میں نے اس کے سر پہ برادرانہ اور شفیقانہ ہاتھ رکھا اور ہے اور رہے گا۔ انشاءاللہ۔ گفتگو میں باتوں میں اختلاف ہوتا ہے وہاں جہاں ہم دونوں بھلائی کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک کہتا ہے موٹر وے سے جاؤ، ایک کہتا ہے جی ٹی روڈ سے جاؤ۔ اچھا، تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا سرور، آپ کو شاید میں نے بتایا ہے کہ نہیں، رہبر سمدانی نے جب یہ مشاعرے شروع کیے تھے مجھ سے وہ ٹچ تھا اور ساری غزلیں بھیج دیتا تھا۔ پھر ہمارا کام یہ ہوتا تھا رات کو بیٹھ کے غزلوں میں اس نے ایک لفظ اس کی زبان سے نکلا جب، اور ہم نے وہی لفظ پکڑے رکھا۔ فرخ بھائی یہ غزل سنے کیا، اس کے کسی کی بھی غزل ہو، آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں یاد کہ کیا اس میں کوئی اپ گریڈیشن ہے، یعنی گنجائش ہے؟ تو ہم نے اپ گریڈیشن ہی لفظ رکھا۔ تو ہم ہر غزل کو بار بار سنتے، کسی کا مصرع اولا 3 بار لگاتے، کہیں ایک لفظ نیچے سے بدلتے، اور رہبر سمدانی کا اور میرا یہ کام ہفتہ بھر چلتا رہتا تھا رات کو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو رہبر سمدانی کہتا ہے فرخ بھائی اس بات سے جو مزہ آیا ہے اور جو میں نے سیکھا ہے اس اپ گریڈیشن سے، پھر میں وہی لفظ استعمال کروں گا۔ ٹھیک ہے، تو وہ کہتا ہے اس سے جو سیکھا ہے اور اس میں جو مزہ آیا ہے وہ غزل سننے میں مزہ نہیں آتا۔ آپ یقین کریں کسی مصرے پہ ہم نے 5 مصرع اولا لگائے واہ۔ اور ہم نے اس کو دیکھا ہے کہ پھر ہم فائنل کرتے تھے کہ کون سا زیادہ اچھا لگ رہا ہے۔ تو یہ ہمارا ایک مشغلہ ہوتا تھا دونوں بھائیوں کا۔ رہبر جو تھا وہ میرا برخوردار بھی تھا، بھائی بھی تھا۔ میں نے بتایا آپ کو، میں 10ویں کلاس میں تھا تو میں نے اسے نرسری میں داخل کرایا تھا۔ اس وقت سرور جو تھا وہ بہت چھوٹا تھا، اس سے میرا خیال ہے 2-3 سال چھوٹا تھا۔ تو خیر، تو یہ یادیں ہیں کہ، اور پھر اچھا اب آتے ہیں مشاعروں پہ۔ تو مشاعرے واٹس ایپ پہ ہونے لگے، پھر ہم 40 منٹ پر کرنے لگے، پھر ہم پر کچھ گروپس پریشر ڈالنے لگے۔ میں نے سرور سے کہا
کے متصادم ہونے سے بہتر ہے واپس واٹس ایپ پہ چلی جائیں. ہم واپس واٹس ایپ پہ گئے, 10 مہینے واٹس ایپ پہ رہے, اور اس کے بعد پھر ایک بہت بڑا ہنگامہ ہوا, اور اس کے بعد ہم کھل کے آئے سامنے. اچھا, تو اس سے پہلے گلوبل پہ جو مشاعرے ہوتے تھے وہ ایسے ہوتے تھے کہ موٹے پتھر, ریت, بجری سب ملا ملو کے جو ملغوبہ بنتا ہے نا, تو اس طرح سے شعراء کو پڑھایا جاتا تھا. کوئی پتہ نہیں تھا بڑا شاعر آ رہا ہے, چھوٹا آ رہا ہے, کیا آ رہا ہے, کیا نہیں آ رہا ہے. ہم نے اس کو زمینی مشاعرے میں, مشاعرے کی روایت میں, اس کو میں نے سرور سے کہا کہ اس طرح اسے ڈھالا جائے, اور کیا. ہم نے دوسرے کو, کسی کو پریشرائز نہیں کیا, گلوبل کے مشاعرے کو بھی اپنے کو کیا. اس کو دیکھ کے کچھ ان پہ اثر پڑا, کچھ میں ان سے دن میں باتیں کرتا اور کہتا کہ اس طرح آپ مشاعرہ کریں, اچھا لگے گا, آپ کر کے تو دیکھیں. اور ہوتے ہوتے الحمدللہ سارے یہ اس طرح ہو گئے. میری دعا ہے کہ اللہ رہبر سمدانی کو غریق رحمت کرے. اور وہ امین کیا الہی بچی کا کیا نام ہے اپنا سرور؟ ماجبی عثمان. ماں جبیں, وہ بہت اچھی بچی تھی, بہت اچھی غزل کہتی تھی. اور رضی امروی صاحب, سرور میری خواہش ہے کہ اگر ان کی آواز میں نہ صحیح تو نثر میں ماں جبیں کی, رضی امروی کی, اور اس کی اپنا رہبر سمدانی کی ایک ایک غزل آپ پوسٹ کر دیجئے گا. ٹھیک ٹھیک. اور اللہ ان تینوں کو مغفرت عطا فرمائے. یہ بہت آمین. عمری میں, نوجوانی میں گئے ہیں, جنتی لوگ ہیں, بے شک. جنتی آدمی ہیں. جس نے جتنا کم وقت دنیا میں گزارا اس نے اتنے ہی کم گناہ کیے. تو بس میں جناب صدور میں یہ کہنا چاہتا تھا. اب سرور صاحب مشاعرے کو آگے بڑھائیے. نہیں, 2-4 شعر عطا فرمائیے. نہیں شیر تو پڑھیے. نہیں دیکھیں, یہ تو وہ جو میں یہ نے تو آپ کا بات کہہ کوئی دی بات تھی نہیں, کوئی بات نہیں, غلط کوئی بات بات نہیں, اپنی کوئی بات جگہ پہ, شیر اپنی جگہ پہ. بیٹا جو میں نے بات شعر کہہ دی شعر تھی ہوتا ہے. غلط ہو جائے گی نا. نہیں, شعر ہوتا ہے. شیر ہوتا ہے. شیر ہوتا ہے, شیر ہوتا ہے, گیدڑ گیدڑ ہوتا ہے. ایسے ہی ہے گا, ایسے ہی اچھا ہے ہے. گا. یہ بالکل ایسے ہی ہے گا جیسا آپ نے سمجھا. چلیں, میرے سامنے جو میں نے موبائل کھولا, جی. سمجھا میں چاندنی جسے پھیلا وہ نور تھا. سمجھا میں چاندنی جسے پھیلا وہ نور تھا. دل کی نظر میں اترا ہوا کوہ طور تھا. بھائی واہ واہ واہ. واہ 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 واہ. دل کی چہرے نظر پہ میں اس اترا کے ہوں. زردی تو آنکھیں خاموش تھیں. ہوں. بکھرا تھا میں اگر تو وہ ٹوٹا ضرور تھا. واہ. واہ 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 واہ. آنسو پیے تھے میں نے وہ جام و سبو نہ تھے. واہ. مجھ کو سرور جتنا تھا غم کا سرور تھا. فتنہ فساد پڑھ کے بھی فتنہ فساد پڑھ کے بھی نازا تھی کس قدر. واہ واہ واہ. فتنہ فساد پڑھ کے بھی نازا تھی کس قدر. ایک نسل جس کے حصے میں آیا شعور تھا. شعور تھا. بہت عمدہ ہے, بہت عمدہ ہے. ناصر واہ بھائی, واہ 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 واہ. بہت خوب. یہ نسل کا شعور. کیا کوئی بات. جدا ہوا تو سکون آ گیا مجھے. میری انا پہ بوجھ کسی کا غرور تھا. اور میں مقطع پیش کرتا ہوں. فرخ حیا کے کتنے تقاضے تھے درمیان. جتنا کوئی قریب تھا اتنا ہی دور تھا. دور تھا. احباب گرامی, میں نے واہ 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 واہ. اور میں نے ناصر صاحب کی بات کو رکھا ہے, ورنہ میں نے پہلے بہت وقت لے لیا تھا. ارے نہیں یار, سب وقت آپ کے ہیں. بہت شکریہ جی سر. آپ نے فاروق صاحب بہت عمدہ باتیں کی, بہت شکریہ آپ کا, اور بہت کلام سنانے کا شکریہ.
हाँ, جی جناب فروزیہ مشتاق صاحب نے بہت خوبصورت ضرور، یادیں شیئر کی اور خوبصورت کلام عطا فرمایا. میں آپ کا بہت ممنون ہوں.